روشین نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وفا نے اس کی زندگی برباد کی ہے، تو روشین بھی وفا کو اب چین کا سانس لینے نہیں دینے دے سکتی۔ روشین اب یہ سوچتی ہے کہ یوسف جو کہ اتنا زیادہ محبت کرتا تھا وفا سے، جب اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وفا اس کے ہی شوہر پر ڈورے ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر یوسف آ کر اس کو جان سے ہی مار دے گا۔ یوسف کو کال کر دیتی ہے روشین اور کہتی ہے کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یوسف کہتا ہے کہ آپ تو وہی روشین ہے نا، آپ کو کیا اس دن کی انسلٹ بھولی نہیں اپنی، اور آپ مجھے پھر آپ نے کال کر دی ہے؟ دیکھیں میں اپنی وفا کے خلاف نہیں جا سکتا۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ تم وفا کے خلاف جاؤ، میں تو تمہیں یہ بس بتانا چاہتی تھی کہ جو تم نے اس دن کام کیا تھا نا، بہت ہی اچھا کیا تھا، مجھ پر الزام لگا کر کہ میں نے تمہیں 2 لاکھ روپے دیے تھے اور تم نے میرے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ہائر کیا ہے وفا کو ذلیل کروانے کے لیے۔ اس کا نتیجہ تو اب یہ ہوگا کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ یوسف کہتا ہے کیا مطلب ہے، کون سی سزا ملنے والی ہے مجھے؟ تو روشین کہتی ہے سزا تمہیں یہ ملنے والی ہے کہ وفا اور باسط شادی کرنے والے ہیں۔ جس پر بہت زیادہ ہکا بکا رہ جاتا ہے یوسف اور یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیا بات کر رہی ہیں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، یوسف کی وفا کو کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ جس پر روشین کہتی ہے کہ یہ تمہاری ہی مہربانیاں ہیں، اگر تم اس دن انکار نہ کرتے کہ تم وفا کو جانتے ہو تو آج شاید تم دونوں کی شادی ہوتی۔ جس پر یوسف کہتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ روشین کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں تو وہاں پہ کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اب اپنے شوہر باسط سے طلاق لینے والی ہوں، کیونکہ جس گھر میں وہ دوسری عورتوں کو پسند کرتا ہے اور اوپر سے وفا بھی اس کو پسند کرتی ہے، میرا وہاں رہنے کا کوئی بھی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات کر کے اب وہ فون بند کر دیتی ہے۔ دوسری طرف یوسف ہے کہ تو اس کی تو جان ہی بہت ہی زیادہ عذاب میں آ جاتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، یوسف چیخنے چلانے لگ جاتا ہے غصے سے کہ وفا نے تو اس کو دبئی بھیجا تھا 6 مہینے کے لیے کہ میں پیسے کما کے لاؤں اور اس کو ایک نیا گھر بنا کے دوں تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں، لیکن یہ میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یوسف اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ سر اب میں یہاں پہ مزید نہیں ٹھہر سکتا، مجھے جتنا پیسہ کمانا تھا میرے پاس بہت پیسہ ہے اور اب میں پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ اب میں واپس شاید کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ خیر یوسف پاکستان کی فلائٹ کروا کر چلا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف باسط کو اتنا زیادہ پاگل کر دیا ہے وفا نے اور زلیخا نے کہ اس کو یہ بات کان میں ڈال دی ہے کہ باسط تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا نام بدنام ہو گیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم اب کچھ کرو۔ جس پر باسط یہ بات کر دیتا ہے کہ زلیخا آنٹی آپ فکر ہی مت کیجئے، اگر سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وفا کا اور میرا نام جڑ گیا ہے تو پھر آفیشلی جوڑ دیتا ہوں یہ سب کچھ، میں وفا کے ساتھ نکاح کروں گا اور آج اور اسی وقت کروں گا۔ یہ بات جب وہ کرتا ہے تو زلیخا اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، وفا بھی اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ بات سن کر کہ چلو شکر ہے جو کام وہ کر نہیں سکے اتنے عرصے سے، آج باسط نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ باسط اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ اماں میں نے سوچا ہے کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں اور وہ بھی وفا کے ساتھ۔ جس پر رابعہ اس کی اتنی انسلٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی باسط، تمہاری بیوی آج روشین پھر سچی ہو گئی نا، وہ یہی کہتی تھی کہ تمہارا اور وفا کا کوئی چکر چل رہا ہے اور آج تم یہ بات کر کے اس کو سچ ثابت کرنے لگے ہو، اور تم تو کہتے تھے کہ وہ تمہاری چھوٹی بہن لگتی ہے، تو پھر چھوٹی بہن کے ساتھ کیسے تم نکاح کر سکتے ہو؟ یہ بات جب وہ باسط کو کرتی ہے تو پیچھے کھڑی وفا اور اس کی ماں سن رہے ہوتے ہیں کہ اب رابعہ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، یہ بڑھیا تو ہمارے سر پہ ہی سوار ہو گئی ہے، لہٰذا اب وفا نے پلان بنایا ہے کہ وہ رابعہ کو جان سے مار دے گی، اس کی چائے میں وہ زہر ملا دیتی ہیں تاکہ یہ بڑھیا مر جائے اور آرام سکون سے ان کا کام ہو جائے، پورا کا پورا گھر بھی ان کو مل جائے اور باسط کے ساتھ وفا کی شادی بھی ہو جائے۔ لیکن وفا اور زلیخا یہ بات نہیں جانتے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے پلان ایسے ہی رہ جانے ہیں اور یوسف نے واپس آ جانا ہے۔ یوسف کی خیر فلائٹ جب پاکستان میں لینڈ کر جاتی ہے تو یوسف آتے کے ساتھ ہی باسط کے گھر چلا جاتا ہے، بہت زیادہ شور مچاتا ہے اور وفا کو آوازیں دیتا ہے کہ اتنے میں ہی وہاں باسط آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے تمہیں یوسف کو، تم تو وہی ہو نا جس کو اس دن روشین نے بھیجا تھا، آج پھر تمہیں روشین نے بھیج دیا ہے، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ جس پر یوسف کہتا ہے اس دن مجھے کوئی روشین نے نہیں بھیجا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں ان کا پرانے محلے میں رہنے والا ہوں اور میں عاشق ہوں اس وفا کا اور وفا سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے اور ہم شادی کرنے والے ہیں، لیکن جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے شادی کا پلان بنا لیا ہے، میں اس وفا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جس پر وہاں پر زلیخا بھی آ جاتی ہے، بہت گھبرا جاتی
ہے یوسف کو دیکھ کر اور وفا کو کہتی ہے کان میں کہ یہ کہاں سے آ گیا، اب تو کام خراب ہو جائے گا، جس پر وفا بھی ڈر جاتی ہے اور بہت زیادہ ڈرامے بازیاں کر کے کہتی ہے باسط میں اس کو نہیں جانتی، جس پر باسط کو وہ کہتا ہے کہ بکواس کر رہی ہے یہ، اگر تم مجھے نہیں جانتی تو کون جانتا ہے، جا کے پرانے محلے سے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ میں کون ہوں، سب بتا دیں گے کہ ہم دونوں کا کتنا پرانا چکر چل رہا ہے۔ دوستو دراصل یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی تیزی کے ساتھ اختتام کی جانب جائی جا رہا ہے۔ اگلی آنے والی چند ہی لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔